کہ رؤف الرحمان صاحب آپ نے میرا ایک برسوں پرانا پسندیدہ ٹاپک مجھے دیا، لیکن میں اختصار پاؤں گے سمجھ خیر ہے انشاءاللہ کوزے میں سمندر کو جو ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی ناکام سی کوشش ضرور کرتا ہوں. طالب علم اور کے خانے وفا کرائشی سے ویسے بھی ڈرتا ہوں. حضور سے ایک چیز ضرور کر دوں گا، قادری ہوں الحمدللہ، دائی ہے یا کوٹ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن حضور وہ سلاطن دستگی کو یعنی پیر کی نسبت رکھتا ہوں، اور اسی نسبت پر ہی یہ ایمان رکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے بخش دے گا انشاءاللہ. خیر بے عمل بھی ہوں، گنہگار ہوں. آپ سے میں آپ کو خدا نہ خواستہ اہمیت کرنا مقصود نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ضروری تھا، ورنہ مان دیا جاتا. جس سسٹم میں روحانیت کے جن اولیاء اللہ کے جوتے اٹھاتا ہوں وہاں بڑا عجیب و غریب معاملات ہوتے ہیں. اب آگے معاملہ وطن عزیز کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا تھا. حضور معاملہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین نے جمع مردہ ہمارے لیے رہنمائی قرآن پاک نے دے دی. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہا ہے کہ گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھو. حضرت مفہوم بیان کروں گا، میری زبان نہ پکڑ لیجیے گا، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ علماء کے آگے زبان سنبھال لینا، فقراء کے آگے دل سنبھال لینا. میں یہاں پہ گھبرا بھی رہا ہوں. علماء کی مجلس مجھ جیسا ادنا سا قانون کا طالب علم کہیں خدا نہ خواستہ کسی پتھر کی لپیٹ میں رہا ہوں، فتویٰ وہاں نہیں دیا گیا. یہ ابھی جو قرآنوں نے اجلاس بلایا جہاں پر وہ ایک مولوی صاحب کے، میں علماء حق کے جنتوں کی کار ہوں، معافی چاہتا ہوں، لیکن علماء سو کو نہیں مانتا، نہ مانوں گا. پھر حاکم وقت کے پاس وہاں جا کر اس کی اس قدر تعریف توصیف، اس کی بول پالش کہ ہم آپ سے زیادہ معتبر اور اچھا اسلام کا کوئی ٹھیکیدار ہی نہیں ہے. ہمیں سنیوں کے اکثریت کا ملک ہے، رو رہا ہوں میں، معافی چاہ رہا ہوں، پھر کپڑا صاحب بھی نہیں ہوں، بین المذاہب ہماری کو مانتا ہوں، لیکن اکثریت کی بات کرتا ہوں. کیا چار سنیوں کے امام اپنے دوار کے ظالم حکمرانوں کو سمجھاتے ہوئے شہید نہیں ہوئے؟ کیا ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد قاضی القضا بنا رہے تھے وہ لوگ؟ یعنی اس دور کے چیف جسٹس حکمرانوں کے لچھن درست نہیں تھے، علماء حق نے ان کو سدھارنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں شہید ہوئے. اہل نشی علماء سے اعلان یکجہتی کیوں کیا وہ 11 امام شہید نہیں ہوئے؟ معاملہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان ایک لمحے میں درست ہو سکتی ہے ان حکمرانوں کے باعث. اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں یہاں پر وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں، تو سناؤ نا ہماری بات، ہم تم سے ڈرتے نہیں. بالکل سمیٹ دوں گا، اصل مسئلے کو شیئر کر دوں آپ لوگوں کے آگے. نہ لبیک کے اوپر ظلم کی بات کروں گا، نہ کسی اور پہ گلگت بلتستان میں پارا چنار میں ہونے والے ظلم کی بات کروں گا، کہیں نہیں کرتا. سب سے بڑے ظلم کی بات کر رہا ہوں. اسلامی نظریاتی ریاست، دنیا کی واحد ریاست، اس ریاست میں رہ کر اگلا اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں. کیسے؟ اب آپ سوال کریں نا، کاشمی صاحب آپ نے کہہ دیا کہ ریاست مملکت خدا داد پاکستان حالت جنگ میں ہے. ارے اس کی کیا وجہ پر یہ کی کہ وہ تم سے رہے؟ جو کلمہ گو ہوگا وہ آٹومیٹک پارشل ہوگا، اس کو بزدل نہیں ہوتا کہ کلمہ گو ہے. یہ ریاست حالت جنگ میں اپنے رب سے، اپنے رب اور اس کے نظام سے. کیا سود کے کاروبار کو آپ کے شریعت کورٹ اور آپ کی سپریم کورٹ نے پابند نہیں کرا؟ اس کے باوجود بھی اس ریاست میں 80 سال ہونے کو آ رہے ہیں ہم حالت جنگ میں اپنے رب سے. تو یہ معاملات جب تک درست نہیں کیے جائیں گے ہمارے پر کیسے رحمتیں آئیں گی؟ پھر میں بات کو، مجھے حکم بھی آ گیا کہ مختصر کریں. میں یہ چیز ضرور شیئر کر دوں کہ میرا عشق، میرا جنون اللہ رسول مرشد کریم کے بعد یہ ریاست پاکستانی ہے.
آپ کے حوالے سے برملا یہ کوئی چمچہ گیری نہیں کر رہا، اپنے ایمان کا حصہ بتا رہا ہوں کہ نظریہ جغرافیہ کا محدود نہیں ہوتا۔ پاکستانی ریاست 2 ریاستیں دنیا کی نظریاتی۔ قرآن میں کیا کہا؟ بیماری سے پہلے علاج پیدا کرتا ہوں۔ تو بھائی یہ ہے علاج جس کا نام ہے پاکستان، اور بیماری کون سی ہے؟ وہ بیماری ہے وہ اسرائیل، وہ اس کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، نہ امریکہ، نہ روسیہ، نہ ہندوستان غزوہ ہند بھی یہی ریاست کرے گی، بیت المقدس بھی یہی ریاست ادا کرے گی۔ ان حکمرانوں کو، ان سیاستدانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عزت سے اللہ رسول کے راستوں پر آگے ویری گڈ، نہیں آئے تو پھر کوئی نہ کوئی دمادم مسکر اندر والا آئے گا، وہ ہمارے اندر والا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔